السلام علیکم جی، آپ کا دوست ایڈوکیٹ برہان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ عمران خان کے کیس کے حوالے سے جو اپیل دائر ہوئی ہے، کل دائر ہوئی تھی، آج کے لیے نوٹس ہے، آج اس کی سماعت ہے۔ تو اس میں ایک اپیل کی بھی سماعت ہے، اس میں دو تین اور بھی اپلیکیشنز ہیں، جس میں سر فہرست یہ بھی اپلیکیشن اس میں شامل ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے منتقل کر کے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، اور اس کو اے کلاس اور بی کلاس کی جو سہولیات ہیں، جیسے کہ عام ان میں جس طرح جیل مینول میں جتنی بھی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، ان کیٹیگریز کے مطابق اگر کوئی ہائی آفیشلز یا کوئی وزراء یا کوئی اس طرح سے کوئی سیکٹری لیول کا کوئی جو بندہ ہے، اس کا اگر وہ جیل میں آتا ہے تو اس کو یہ کلاس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، ان کو عام قیدیوں کی طرح سی کلاس میں نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ جیل مینول کا یہ رول ہے، لیکن تمام رولز اور ریگولیشنز کو پامال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو 2 سے 3 دن ہو گئے آج، اور اس کو اٹک جیل میں سی کلاس میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے جو اپلیکیشنز ہے اس کے حوالے سے بھی آج پیش رفت ہونی ہے، اور عمران خان کے جو اس ہمایوں دلاور کے فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل ہونی ہے۔ تو جس طرح کا اپیرنٹلی اگر قانون اور انصاف کے تقاضے کو دیکھا جائے تو اپیرنٹلی یہ جو فیصلہ ہے یہ عمران خان کے حق میں ہی آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو رات کے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور جس طرح سے ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہو رہی ہے ممنوع فنڈنگ کیس میں، اسی طرح دیگر جو پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیس بھی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، الیکشن کمیشن میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس پہ کسی بھی قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اور سب سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے کیس میں جو بھی وکلاء ہیں، کل نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہیں عمران خان کے وکیل ہیں سینئر، اور اس کو ایف آئی اے کا نوٹس دیا گیا، اور اس میں ایف آئی اے کے دفتر میں بلا کے 8 گھنٹے جو ہے وہاں پہ بٹھائے رکھا، اور بالآخر انہیں پھر وکلاء کے پریشر کی وجہ سے وکلاء تنظیموں کے جو تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آتی ہیں تو ہوش میں آ گئی، تو پھر انہوں نے جو ہے نعیم صاحب کو جو ہے وہاں سے ریلیز کر دیا۔ اور ایک اور نوٹس بھی ایف آئی اے نے بھیجا ہے خواجہ حارث صاحب کو، جو کہ سینئر وکیل ہیں عمران خان کے کیس میں۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی اب وکلاء بھی اس میں شامل ہیں، اب وکلاء کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ پاکستان میں گویا تمام جو آئین اور قانون اور ضوابط ہیں تمام کے تمام معطل ہو چکے ہیں، اور ایک سول جو مارشل لا ہے، غیر اعلانیہ مارشل لا جو ہے وہ امپوز کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی قسم کے جو رائٹس ہیں تمام کے تمام جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ کر دیے گئے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور غربت کا یہ عالم ہے، مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آئے دن جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کسی کو اس کی جو ہے وہ خبر نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ جو کیا ہے اس میں جو ہے الیکشن کمیشن نے جو رات کے اندھیرے میں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے عمران خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، جو کرم سے N45 سے جو الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا اس میں بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف جو پارٹی چیئرمین جو ہے اس کے خلاف اس کو بھی وہاں سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ جو سزا یافتہ شخص ہے وہ کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ ہیڈ نہیں ہو سکتا۔ گویا تمام کے تمام جو ادارے ہیں وہ صرف اور صرف انہیں صرف ایک ہی شخص نظر آتا ہے جس کے خلاف کارروائی کرنا ناگزیر انہیں نظر آ رہی ہے، وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کا جو قصور ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس نے قوم کو جگایا، قوم کو شعور دیا، قوم کو بولنا سکھایا، قوم کو ان کے رائٹس بتائے، اور سب سے بڑا جو عمران خان کی جو غلطی ہے وہ کمپنی سے ہاتھ نہ ملانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اب جو ہے گورنمنٹ جس کی بھی آئے گی وہ صرف اور صرف عوام کی آئے گی۔ کمپنی کی جو حکومت آتی رہی ہیں، پہلے بھی جو حکومتیں آتی رہی ہیں تمام کی تمام کمپنی کی حکومتیں ہوتی تھیں، جیسے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر میں آ کے قابض ہوئے تھے، اور سالہ سال لگ گئے تھے ہمیں ان سے جان چھڑوانے میں، ہمارے انسسٹرز نے ان سے جان چھڑوائی اور بالآخر گئے۔ تو ہم آزاد تو ہوئے ہیں، لیکن ہم اس طرح سے ہمیں آزادی نہیں ملی، ہم اس طرح سے پورے کے پورے آزاد نہیں ہوئے۔ ناظرین، آزادی تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے آپ کے تمام سول رائٹس معطل کر دیے گئے ہیں۔ کوئی اگر آپ اس میں وکالت کرتے ہیں تو وکیلوں کے خلاف جو ہے
اس کے خلاف کارروائی صرف یہ ہوئی ہے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے یہ پوچھ گچھ کی گئی ہے 8 گھنٹے کہ آپ نے جو ہے اپنی وال سے وہ شیئر کیا ہے جو مواد ہے، وہ ہمایوں جج جو ہے وہ ہمایوں دلاور صاحب اس کے خلاف ہے، تو آپ نے یہ کس طرح سے کیا ہے، جبکہ انہیں جو ہے وہ تمام جو کمپنیز ہیں ان کا بھی اور چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق کا بھی اس دست شفقت اس کے سر پہ ہے، تو اس لیے وہ کیے جا رہا ہے۔ ہم جو وکلا ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم انشاءاللہ العزیز ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی جو جنگ ہے یہ اس کا شروعات ہے، اس کا آغاز ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس کو آگے تک لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز عوام کے جو رائٹس معطل ہوئے ہیں ان کو ہم پھر سے انشور کروائیں گے۔ اور چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف جو ہے ایک جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد نے ہمایوں جو جج ہے اس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اس نے اپنے اس فیصلے میں لکھا ہے، نہ صرف اس کو ٹرائل کورٹ کہا ہے بلکہ اس میں یہ کہا ہے کہ آپ اس کو ایک دن میں ڈیسائیڈ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ضوابط اور قانون کے مطابق ہے اس کو ڈیل کیا جائے، اور اس کو، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو ایک دن میں ڈیسائیڈ کیا جائے۔ تو سینئر وکیل کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے ان کے خلاف کارروائی ریفرنس بھجوایا گیا ہے۔ یہ ایک ریفرنس نہیں ہے بلکہ پوری ایک چارج شیٹ ہے جو اس کے عمران خان کے جو فیصلہ جات ہیں، آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجر آئی وہاں سے گرفتار کرنے، تو اس فیصلے کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ درست فیصلہ ہے، اور اگلے ہی دن سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا۔ یہ اس کیس کا بھی حوالہ دیا گیا، اور دیگر جو کیسز ہیں ان تمام کیسز کا حوالہ دیا گیا اس ریفرنس میں، اور تمام جو ممبران ہیں ان کو اس کی جو کاپی ہے وہ بھی بھیج دی ہے، اور اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ 4 اگست کو جج جو فیضان گیلانی صاحب ہیں ان کا نام تھا وہاں پہ انگلینڈ میں جو جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے، ان کو ریپلیس کر کے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ریپلیس کر کے گویا یہ ان کو انعام دیا گیا عمران خان کو نااہل کرنے کا۔ اس کی جگہ فیضان گیلانی کی جگہ پھر اسی جج ہمایوں دلاور جو کہ 22 جج ہے اس کا نام وہاں پہ ایڈ کیا گیا، اور اس کو انگلینڈ بھیج دیا گیا فیصلے کے ایک دن بعد ہی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا جو کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آئین و قانون کی بالادستی ہوگی، ہمیں پھر بھی امید ہے آئین و قانون کی بالادستی ہوگی، اور جو قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دے گی اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انشاءاللہ العزیز عمران خان ایک بار پھر سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس اپیل میں نہ صرف عمران خان کی اپیل میں سزا معطل ہوگی، بلکہ عمران خان کی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو 5 سالہ جو نااہلی کا جو نوٹیفیکیشن رات ڈکلیئر ہوا ہے اس کو بھی انشاءاللہ وہ اڑا دیا جائے گا اس اپیل میں۔ تو ہم جو ہے ایک بار پھر میں ایف آئی اے کی جانب سے جو وکلا کو، جو سینئر میرے وکلا ہیں ان کو جو ہراساں کیا ہے، میں ایک بار پھر ان کی مذمت کرتا ہوں، اور میری اپیل ہے پنجاب بار کونسل سے اور پاکستان بار کونسل سے اور جتنی بھی لیگل باڈیز ہیں جو کہ ریگولیٹ کر رہی ہیں وکلا کمیونٹی کو، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی پارٹی کا اعلیٰ کار نہ بنیں، آپ کسی بھی پارٹی کا اعلیٰ کار سے اوپر ہو کر آپ اگر سوچیں صرف اور صرف وکلا کمیونٹی کے مفاد کی خاطر، تو یہ کسی بھی طرح سے وکلا کے حق میں نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی وکیل جو ہے کسی بندے کا کیس پلیڈ کرتا ہے تو اگلے دن اس کو نیب جو ہے وہ اٹھا لے، یا کوئی اور ادارہ جو اس کو پوچھ گچھ کر لے کہ بھی آپ نے اس کی فلاں کی وکالت کیوں کی۔ کیا وکلا سارے جو ہیں وہ وکالت چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وکلا وکالت چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی اس طرح سے ہوگا، نہ ہی کبھی وکلا نے غلامی قبول کی ہے اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام یہ جو لیگل باڈیز ہیں، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، یہ ان کو سخت جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے اس چیز کے خلاف۔ یہ نہ ہو کہ کل ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ ہماری یونٹی ہے، اگر ہماری یونٹی یہ شیک کر دیتے ہیں، جو کہ لگے ہوئے ہیں، جو تخریب کاری ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے، جس طرح سے وکلا کے خلاف آئے دن من گھڑت کیسز میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس سے شدید تشویش لاحق ہے۔ خاص طور پہ جو جونیئرز وکلا ہیں ان میں ایک جو عجیب قسم کی کشمکش ہے اور عجیب قسم کے جو ہے انسرٹینٹی پھیل چکی ہوئی ہے، تو اس انسرٹینٹی کو ختم کر کے
پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور جتنی بھی یہ باڈیز ہیں اپنے جو وکلاء کے جو رائٹس ہیں ان کو مقدم رکھتے ہوئے سب سے پہلے ان کی جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں۔ تھینک یو، والسلام۔